شعراء آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 56 شادی۔ میں ستمبر سن 2001 کے وسط میں پاکستان آ گیا۔ ایک تو ورک پرمٹ کی تجدید ہو گئی تھی اور دوسرے گھر والے بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے کہ آ کر ملاقات کر جاؤ۔ خاص کر والدہ صاحبہ بہت اداس تھیں کیونکہ پاکستان سے آئے ہوئے مجھے تقریباً 20 ماہ ہو چکے تھے۔ سالوں پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تمہارے بال بہت خوبصورت اور ملائم ہیں، اور ویسے بھی کالج دور سے ہی میری یہ عادت تھی کہ میں لمبے بال رکھتا تھا۔ گزشتہ چند سالوں سے بال جھڑنا شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میں خاصا پریشان تھا۔ سر پر کم بال ہونے کی وجہ سے میں صرف مخصوص ہیئر ڈریسر سے ہی بال سیٹ کرواتا تھا۔ پاکستان جانے سے پہلے ایک دن میں نے سوچا چلیں بال سیٹ کروا لیتے ہیں۔ میں مخصوص دکان پر پہنچا، مگر اس دن وہ بندہ جس سے میں ہمیشہ بال سیٹ کراتا تھا چھٹی پر تھا، اور اس کی جگہ کوئی اور اٹالین تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا واپس چلتے ہیں، پھر دل میں کہا اب اگر دکان میں آ ہی گیا ہوں تو بال کٹوا لیتا ہوں۔ اس اٹالین ہیئر ڈریسر نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور بغیر کچھ پوچھے الیکٹرک مشین سے 2-2.5 منٹ میں میرا سر بالکل ایسے منڈ دیا جیسے بھیڑ کو منڈھا جاتا ہے۔ جب تک میں اس بدبخت کا ہاتھ روکتا وہ تقریباً اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ اس خبیث کو قتل کر دوں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ میرا موڈ خراب ہو گیا۔ مہینوں بعد پاکستان جانے کی جو خوشی تھی اس پر گویا اوس پڑ گئی تھی۔ خیر، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ میں دکھی دل کے ساتھ دکان سے باہر نکلا اور دکان سے گھر پہنچتے تک مجھے یوں لگا جیسے راستے میں ملنے والا ہر شخص میرا ہیئر کٹ کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرا رہا ہے۔ رہائش گاہ پر بھی سب لوگوں نے میرے بالوں پر عجیب و غریب قسم کے تبصرے کیے۔ یہ سب باتیں سن کر ایک بار تو میں نے یہاں تک سوچ لیا کہ پاکستان جانے کا پروگرام چند ماہ کے لیے مؤخر کر دوں۔ پھر سوچا پاکستان میں سب لوگ شدت سے میری آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ میری تیاری تو پہلے ہی مکمل تھی۔ اپنے پیاروں کے لیے جو تحفے تحائف خریدنے تھے وہ تو خرید چکا تھا۔ وہ رات میں نے گھر والوں سے ملنے کی خوشی اور اپنے ہیئر اسٹائل کے خراب ہونے کے افسوس میں سوتے جاگتے گزاری۔ اگلے دن افتخار بٹ صاحب اور عمران بٹ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے۔ یہ میلان کے مالپینسا ایئرپورٹ سے میرا پہلا سفر تھا۔ ایمریٹس ایئر لائن سے براستہ دبئی صبح 9 بجے اسلام آباد پہنچا۔ مجھے ریسیو کرنے کے لیے والد صاحب، امجد، ممتاز اور کئی دوسرے دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ گھر آ کر والدہ صاحبہ، سب بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ صوبیہ میرا ہیئر اسٹائل دیکھ کر کہنے لگی بھائی آپ نے بال بہت ہی زیادہ چھوٹے کروا لیے ہیں۔ میں دل میں تو اس اٹالین کو برا بھلا کہنے لگا، مگر زبان سے صرف اتنا کہا کہ میری بہن اٹلی میں ایسے ہی بالوں کا فیشن ہے۔ صوبیہ کہاں چپ رہنے والی تھی، بولی بڑا ہی عجیب فیشن ہے۔ اگلے دن ہی امی جان نے میری شادی کا تذکرہ شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا ارادہ ہے 15 دن بعد تمہاری شادی کر دوں۔ سب تیاریاں مکمل ہیں اور تمہاری خالہ بھی تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ فوراً میرا خیال سر کے بالوں کی طرف گیا اور میں نے کہا نہیں، کم از کم 3 ماہ تک تو بالکل نہیں۔ امی جان نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگیں کیوں، کیا وجہ ہے؟ اور تم تو کہہ رہے تھے کہ 3 ماہ بعد واپس جانا ہے، کہیں تم اس شادی سے بھاگ تو نہیں رہے؟
میں نے مسکرا کر امی جی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور کہا، امی جی آپ کو تو پتہ ہے میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، جہاں آپ کہیں گی میں وہیں شادی کروں گا۔ ویسے بھی والدین بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، ان کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ بچوں کی شادی اپنی مرضی سے کروا سکیں۔ امی جان بھی پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا بیٹا بہت زیادہ فرما بردار ہے، مگر اس تاخیر میں کی وجہ تو بتاؤ۔ میں نے امی جی سے کہا، شادی کے فنکشن میں مہندی، بارات اور ولیمے میں سینکڑوں لوگ آئیں گے۔ امی جی نے کہا، ضرور آئیں گے، آخر یہ میرے بڑے اور پیارے بیٹے کی شادی ہے، میں تو اپنے سارے ارمان پورے کروں گی۔ میں نے کہا، یہی تو مسئلہ ہے، اب اتنے سارے لوگوں کے سامنے اور اپنی شادی والے دن میں ایسے بالوں کے ساتھ دولہا بنا کچھ اچھا لگوں گا؟ امی جی مسکرا کر بولیں، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کے لیے اتنی سی بات ہے ہوگی، میرے لیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ صوبیہ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ بھائی جان آپ صحرا باندھ لیجیے گا، اس طرح آپ کے بال چھپ جائیں گے۔ میں نے کہا، نہ صرف بال چھپ جائیں گے بلکہ چہرہ بھی۔ ہمارے ایک کزن کی شادی ہوئی جس کی ویڈیو فلم بھی بنائی گئی۔ اس پوری فلم میں ہر بندے کا فوٹو اور ویڈیو ریکارڈ موجود ہے سوائے دولہے کے، کیونکہ پوری فلم میں دولہے نے ماتھے پر سہرا باندھا تھا اور اس سہرے کی لڑیاں اتنی زیادہ تھیں کہ دولہا بیچارے کا چہرہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، میرے ساتھ بھی اس کزن کی طرح نہ ہو جائے کہ پوری شادی کے فنکشن میں میں ہی نظر نہ آؤں۔ خیر ساری رات بحث مباحثے کے بعد مجھے 1.5 ماہ کی مہلت مل گئی اور نومبر کے پہلے ہفتے میں شادی طے پا گئی۔ شادی کے سارے فنکشن ہی بہت ہی خوبصورت اور اچھے ہوئے۔ اس وقت شادی ہال کا تو رواج نہیں تھا، اس لیے بندے زیادہ ہونے کی وجہ سے ولیمے کا فنکشن ہمارے پڑوسی محمود بٹ مرحوم کے گھر رکھا گیا تھا۔ میری شادی میں ظفر تو شرکت نہ کر سکا، مگر میرے سارے دوستوں نے، اعجاز، شیراز اور تاج وغیرہ نے خوب رنگ جمایا۔ ولیمے کے فنکشن میں گاؤں اور باہر سے 1000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی۔ اللہ کے فضل سے انتظام بہت اچھا کیا گیا تھا، اس لیے سب لطف اندوز ہوئے۔ ایک اور اچھی بات میری شادی میں یہ ہوئی کہ ہمارے کئی رشتہ دار جو کہ ہم سے ناراض تھے، میری شادی میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ اس وجہ سے بھی خاندان برادری کو میری شادی کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ شادی کے بعد امی جی نے تقریباً 6 ماہ تک مجھے واپس اٹلی جانے نہ دیا۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ ایزیلی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔